اب پیش ہے مسواک کی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کا حکم تھا، خواہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے باوضو ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن جب ہر نماز کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے تکلیف دہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما کر ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں: 1 ختنہ کرنا، 2 عطر لگانا، 3 مسواک کرنا، 4 نکاح کرنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا موجب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کیا کرو کیونکہ اس سے منہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، جبکہ میں خود اس کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ اپنے منہ کے اگلے حصے کے چھل جانے کا خوف ہے۔ بیداری میں مسواک کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو قوم کے ایک بڑے آدمی کو مسواک دے دی اور فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بڑے آدمی کو دے دیں۔ حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمر کے لحاظ سے بڑے آدمی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک دینے کا حکم ملا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی اور مسواک رکھ دی جاتی تھی۔ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو رفع حاجت سے فارغ ہو کر مسواک کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز تہجد میں قیام، رکوع اور سجود بہت طویل ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی نفاست طبع کی وجہ سے اتنی دیر میں 2 بار مسواک کا تقاضا محسوس فرماتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کے وقت نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن مجید سنتا ہے۔ فرشتہ قرآن مجید کی لذت اور مسواک کی حلاوت سے نمازی کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے۔ چنانچہ نمازی جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی بہترین عادات میں مسواک کرنا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا، مسواک کی اور خوشبو لگائی اور عمدہ کپڑے پہن کر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھاندا، نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد خاموش رہا، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے پورے ہفتے میں کیے تھے معاف فرما دیتے ہیں۔ برادران اسلام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انگلی مسواک کے قائم مقام ہے، مسواک کی عدم موجودگی ہونے کی صورت میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے دانت نہ رہے ہوں کیا وہ بھی مسواک کرے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی مسواک کرنی ہوگی۔ ام المومنین نے عرض کیا کہ وہ کس طرح مسواک کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی انگلی سے مسواک کرے۔ مسواک کی فضیلت میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں، لیکن عورت مسواک کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صنوبر اور بطن کا گوند چبا لینا مسواک کے قائم مقام ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اب پیش ہے مسواک کے آداب۔ مسواک لیٹ کر نہ کی جائے، اس سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ مسواک پوری مٹھی میں نہ پکڑے، اس سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ مسواک کرنے کے بعد دھوئی جائے، ورنہ شیطان مسواک کرتا ہے۔ مسواک زمین یا میز پر پڑی نہ رکھی جائے، بلکہ کھڑی رکھی جائے، پڑی رہنے سے جنون کا خوف ہے۔ مسواک ایک بالش سے لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسواک جذام اور برس جیسے موذی امراض کا قلع قمع کر دیتی ہے اور موت کے سوا تمام امراض کی شفا ہے، اور مسواک منہ کی صفائی اور آنکھوں کی بینائی کے لیے مجرب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔